ریڈیو کارواں فلوریڈا اور ٹی وی کارواں کینیڈا کی جانب سے طارق نسیم حاضر خدمت ہے۔ السلام قبول فرمائیے گا۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں پاکستان کے سپہ سالار جنرل باجوہ اور ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے اپنی فرسٹ لیڈی کے ساتھ سعودی عربیہ کا دورہ کیا۔ بڑا شاندار استقبال ہوا ان کا، بڑی گرم جوشی سے ان سے ملے گئے اور اس کے بعد عمرہ ادا کیا اور مسجد نبوی میں روزہ اطہر پر حاضری کی سعادت بھی انہوں نے حاصل کی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دورہ کس نوعیت کا تھا، اس میں کیا بات چیت ہوئی ہوگی، اور یہ سارا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ کس بارے میں ہوگا۔ مختلف قیاس آرائیاں ہیں، لیکن اس وقت جو ہمارے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں، جو مقامی یہاں کینیڈا کے اور امریکن صحافیوں سے جو بات چیت ہوئی، ان سے جو معلومات ملی، اور پاکستان میں جو قابل اعتماد ذرائع ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو سی پیک کے تکمیل کے اوپر جو مختلف ممالک ہیں وہ کھینچا تانی میں لگے ہوئے ہیں۔ امریکنز نہیں چاہتے سی پیک کو مکمل کیا جائے، بلکہ اس وقت امریکہ پاکستان سے یہ چاہ رہا ہے کہ جس وقت وہ 11 سپٹمبر 9/11 کو وہاں سے افغانستان سے نکلنے کی تیاریوں میں ہے، تو پاکستان سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ انہیں ایک اڈا دے دے۔ یہ ہم فوجی اڈا اس لیے کہہ رہے ہیں، انہوں نے فوجی اڈے کی تو بات نہیں کی، لیکن وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسی محفوظ ان کو شیلٹر دیا جائے جہاں وہ اپنا ہارڈ ویئر جو اسٹور کر سکیں۔ ہارڈ ویئر سے مراد یہ ہے کہ ان کے ٹینک، توپیں اور جو بختربند گاڑیاں اور ان کے کچھ جہاز جو وہاں سے وہ نہیں لے کے جانا چاہتے، تو وہ وہاں پر نام تو وہ یہ دے رہے ہیں کہ ہمیں وہاں شیلٹر کرنے کے لیے، اسٹورج کرنے کے لیے کوئی جگہ دے دی جائے، ہم اس کا کرایہ ادا کر دیں گے۔ لیکن یہ پھر وہی بات ہو جائے گی، آ ویل مجھے مار، اگر پاکستان نے ایسی کوئی سہولت فراہم کر دی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے امریکہ کو فوجی اڈے دے دیے اور ہماری طالبان کے ساتھ ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی۔ پاکستان اس وقت جو 4 اور 5 افریقی ممالک میں ایک ایسا کردار ادا کر رہا ہے کہ جس میں سہولت کاری امن کے لیے ہے، تو وہ ساری کوششوں پر پانی پھر جائے گا۔ ہم دوسروں کو تو اس جنگ سے نکل بھاگنے کا موقع دے دیں گے، لیکن ہمارے اپنے سینگ جو ہے وہ ایک ایسے برتن میں پھنس جائیں گے کہ جیسے ایک بیل کے سینگ جو ہے وہ کسی دیگ میں پھنسے ہوئے ہوں اور اس کو نظر نہیں آ رہا اور وہ اسے نکل بھاگنے کا موقع نہیں ملے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا۔ اس کے علاوہ ہماری ایک یہ بھی کوشش تھی کہ ہم سعودی عربیہ اور ایران کی جو چپکلش ہے اس سے دور کہیں۔ ان دونوں ممالک نے اپنی پراکسی وار جو ہے وہ پاکستان میں لڑی ہے۔ میں دونوں کو معروض الزام ٹھہراتا ہوں۔ جس وقت ایران میں خمینی صاحب کا انقلاب آیا تو اس کا اثر بہت زیادہ ہمارے پاکستان کے شیعہ برادری کے اوپر ہوا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس دور میں اہل تشیع کی خواتین نے ایرانی طرز کی چادروں کو اوڑھنا شروع کر دیا، اور ایک جذبہ تھا، وہ خمینی صاحب کو بہت پسند کرتے تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ اسلام کی سربلندی ہوگی اور خمینی صاحب کا انقلاب جو ہے وہ سارے خطے میں آئے گا۔ جس وقت ایران نے یہ انقلاب پاکستان کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی تو سعودی عربیہ نے بھی اپنی آنکھیں کھولیں، اور انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان میں ایسی جہادی تنظیموں کو، دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کرنا شروع کیا جو اہل تشیع کی مخالفت میں کھڑی ہو گئیں۔ اور اس بارے میں حق نواز جھنگوی جو انہوں نے لشکر جھنگوی بنایا، انجمن سپاہ صحابہ بنائی، اور مختلف ناموں سے یہ لوگ جو ہے وہ قتال کرتے رہے، اور معصوم شیعہ شہریوں کو انہوں نے بڑی بری طرح سے مارا۔ جواب میں ایران کی مدد سے اہل تشیع نے بھی سپاہ محمد بنائی، لیکن وہ ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے تھے، کیونکہ یہ لوگ جو جنگوی صاحب کا ابھی تک انہوں نے جو اپنا جا کر تو افغان کے علاقے میں اور شمالی علاقوں میں اپنے ونگ بنائے ہوئے ہیں، بلوچستان میں بھی یہ دہشت گردی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ جو ہمارے ہزارہ برادری ہے ان کے قتل عام میں بھی یہی لوگ ملوث ہیں۔ اب سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ سعودی عربیہ نے ان کی پشت پناہی کیوں کی؟ تو جواب سادہ سا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ علاقے میں ایران کا اثر و رسوخ ہو، اور ایران کی جو ماننے والے لوگ تھے ان کے انقلاب کو سمجھنے اور اس کو پسند کرنے والے لوگ تھے، ان کی سرکوبی کے لیے انہوں نے یہ دہشت گرد تنظیمیں بنا دیں۔
میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ اس میں مولانا طارق اعظم، جس وقت میں مکہ مکرمہ میں مقیم تھا اور وہاں اردو نیوز کے ساتھ بھی منسلک تھا، اور یہ سردار عبدالقیوم صاحب آیا کرتے تھے تو رابطہ عالم اسلامی کی کانفرنس میں میں ان کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ ان تمام سیاسی اور معاشرتی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم ان لوگوں سے بھی ملتے تھے جو پاکستان سے وہاں آتے تھے۔ مولانا اعظم طارق کی حد تک میں بڑے تیقن کے ساتھ آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جس وقت وہ ہوٹل الجیاد میں ملے اور وہاں پر سعودی انٹیلیجنس کے ایک سربراہ ہوا کرتے تھے، ان کا کوڈ نیم ہنش تھا، جو شاید کوبرا صاحب کو کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ اعظم طارق کی میں نے ایک میٹنگ دیکھی، ہم لوگ ذرا دور بیٹھے ہوئے تھے اور یہ لوگ اس میں آ کر بیٹھے۔ وہ ان کا جو ڈائننگ کا ایریا تھا وہ اس کی دو سطحیں تھیں، ایک نچلی سطح تھی اور ایک اوپر کی سطح تھی، تو ہم اوپر کی سطح پر جو ہے وہ 2 سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جا کر بہت پرے بیٹھے ہوئے تھے، اور غالباً ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں کوئی دوسرے پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی بڑی تفصیل سے بات چیت ہوتی رہی، اور ہمیں وہاں پر جو سعودی انٹیلیجنس کے ساتھ کام کرنے والے جو ان کے مترجم تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ مولانا اعظم طارق ہیں اور یہ ہنش ہیں، اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا بس چپکے سے دیکھتے جائیں۔ اور یہ بات میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں کہ مولانا اعظم طارق، جو بعد میں ایک دھماکے میں ان کا قتل بھی ہو گیا تھا، انہوں نے ہنش سے ایک بریف کیس وہاں سے وصول کیا۔ اب اللہ جانے اس بریف کیس میں کیا تھا، آئدر اس میں نوٹ تھے یا اس میں کوئی نقشے تھے یا کوئی ہدایت نامہ تھا یا محض کتابیں تھیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس قسم کے بریف کیسز جو ہیں وہ مولانا فضل اور رحمان صاحب کو بھی ملتے رہے ہیں، اور یہ بھی وہاں سے آتے ہیں، اور چونکہ ایئرپورٹس کے اوپر ان کو کوئی چیک کبھی نہیں کیا، اور اس وجہ سے یہ ان کے بریف کیس جو ہے وہ پار لگتے جاتے تھے، جن میں ڈالر، ریال اور پاکستانی کرنسی ہوا کرتی تھی۔ مولانا اعظم طارق صاحب کو وہ بریف کیس تو ملتے ہوئے دیکھا، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس کے اندر کا حال آپ کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ وہ ہم نے دیکھا نہیں۔ اب یہ بات آتی ہے کہ یہ ایران، اور جس وقت پاکستان نے ایک ایسا بلاک میں قدم رکھنا چاہا جس میں ایران، ترکی اور ملائیشیا تھے، تو سعودی عربیہ اور یو اے ای اور یہ قطر، یہ ان لوگوں کو بڑا ناگوار گزرا، کیونکہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ پاکستان ان کی کاسالیسی چھوڑ کر ایک نئے بلاک میں شامل ہو جائے، تو کافی ناراضگی بھی رہی۔ اور اوپر سے شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی ایک ایسا بیان آ گیا کہ جس کو بڑی ناپسندیدگی کے ساتھ دیکھا گیا، لیکن چونکہ ہماری اوورسیز پاکستانیز کی لیبر مارکیٹ انہی ممالک میں ہے، اس وجہ سے ہم اس کو چھوڑنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی حال میں یہ میچ ایران نے ایک تجویز پیش کی ہے کہ صرف پاکستان، ایران اور ٹرکی نہیں، پاکستان، ایران اور ٹرکی سے ایک تو ریل کا بھی منصوبہ ہے کہ یہ ریلوے ٹریک جو یہ مکمل ہو جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک RCD تنظیم ہوا کرتی تھی، اور اس منصوبے کے تحت ایران اور ٹرکی کو پاکستانی بلا وہ ویزے کے آ جا سکتے تھے۔ تو اسی طرح سے اب ایک ٹرین چلنے کا جو ہے وہ اندیا دیا گیا ہے، لیکن ایران نے یہ تجویز دی ہے کہ یہ اس 3 سہ افریقی ایک اتحاد میں چائنا اور رشیا کو بھی شامل کر لیا جائے۔ اس پر بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن ابھی جو سعودی عربیہ پاکستان کے ساتھ پینگیں بڑھا رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کیسے ہیں کہ وہ کعبہ میرے آگے ہے، کلیسا میرے پیچھے والا معاملہ ہے، کہ اب ادھر کو دیکھیں وہ شمع کو رکھ کے تو وہ پروانہ ادھر جاتا ہے یا ادھر آتا ہے والی بات ہے۔ اب یہ عمران خان صاحب کی دور اندیشی ہوگی کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ سعودی عرب کو بھی اپنے ساتھ ملائیں، ورنہ ان کی دشمنی مول لے کر تو ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے، کیونکہ ان سے ہمیں تیل بھی مل جاتا ہے، ادھار بھی مل جاتا ہے، ڈیفرڈ پیمنٹ پر مل جاتا ہے، اور کبھی سخت حالات ہوں تو ان سے قرضہ بھی مل جاتا ہے، جو ابھی انہوں نے حال ہی میں واپس بھی مانگا اور ہم نے واپس بھی کیا۔ لیکن اس وقت جو 2 بڑے مسئلے ہیں کہ کیا وہ 5 رکنی اتحاد کو چھوڑ سکتا ہے پاکستان، اس کا متحمل ہو سکتا ہے، یا امریکہ کو اس تجویز کے ساتھ اڈے دے سکتا ہے، اور پھر یہ کہ سعودی عربیہ اس کے علاوہ دوسری طرف یہ بھی چاہ رہا ہے سعودی عربیہ اور قطر کے میاں نواز شریف صاحب کو معافی دے کر ان کو واپس لے آیا جائے۔
اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ میاں نواز شریف کا قطر کے ساتھ کیا تعلق ہے اور میاں نواز شریف کا سعودی عربیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے. بات بڑی سیدھی سی ہے. قطر میں نواز شریف صاحب کا بزنس ہے ریڈکو کمپنی کے نام سے، ان کے وہاں شیئر ہیں، قطری پرنس کے ساتھ ان کی شراکت داری ہے، اور سیف الرحمان صاحب جو ان کے کبھی احتساب بیورو والے ہوا کرتے تھے وہ اس کو چلاتے ہیں، وہاں ان کے سہولت کار ہیں. اور جو وہیں ریڈکو کمپنی سے ہی نواز شریف صاحب کی جو گرل فرینڈ ہے جو نعیم بخاری سے طلاق دے کر انہوں نے مری میں رکھی ہوئی ہے طاہرہ سید، اس کو بھی لاکھوں روپے ماہانہ سیف الرحمان صاحب بھیجتے ہیں. یہ قطر سے ان کا یہ رشتہ ہے کہ قطر میں ان کا بزنس میں وہ پارٹنر ہے. سعودی عربیہ سے کیا رشتہ ہے؟ سعودی عربیہ سے ان کی بڑی پکی رشتہ داری تھی، کیونکہ نواز شریف صاحب نے اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی ایک سعودی پرنس کے ساتھ کی تھی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اس شادی کے بعد ان کے سارے خاندان کو سعودی پاسپورٹ مل جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. انہوں نے ان کو آنے جانے کی تو اجازت دے رکھی تھی، ان کی حمایت بھی کرتے تھے، لیکن ان کے اپنے قوانین ہیں، اور وہ اس قانون کے ذریعے سے ایک اور بڑی رکاوٹ سامنے آ گئی کہ وہ شہزادے نے کسی ترنگ میں شادی تو کر لی تھی، لیکن بہت جلدی انہوں نے ان نواز شریف صاحب کی بیٹی کو طلاق دے دی. اس بیٹی کی بعد میں شادی اسحاق ڈار کے بیٹے سے ہوئی. یہ وہ رشتہ ہے کہ جس کی وجہ سے سعودیز جو ہیں وہ ان کا یہ معمول ہے کہ وہ ایک رشتہ اگر ہو جائے، وہ ٹوٹ بھی جائے، تو وہ اپنے سسرالیوں کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ میں نے وہاں رہتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی رشتہ کہیں ہوا، وہ ٹوٹ گیا، طلاق ہو گئی، تو وہ پھر بھی ان کے ساتھ بڑے محبت اور احترام سے پیش آتے ہیں. تو اب یہ نواز شریف صاحب کی رہائی میں سعودی عربیہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے، یہ تو اب عمران خان اور جنرل باجوہ جانے، یا نواز شریف کے جو سہولت کار عدلیہ عالیہ اور عظمیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ نواز شریف صاحب کی جو ٹانگیں پھنسی ہوئی ہیں مختلف مقدمات میں، منی لانڈرنگ ہے اور بہت زیادہ اربوں کی کرپشن ان کے فراڈ کے اوپر ان کے کیسز ہیں، تو وہ کس طرح سے باہر نکلتے ہیں، اور کیا پاکستان 5 فریقی اتحاد کو چھوڑ کر سعودی عربیہ اور یہ عرب پیننسولا میں جا کر شامل ہوگا، یہ کس طرح سے چلے گا. اور کیا آپ کا کیا خیال ہے ناظرین اور سامعین کہ کیا پاکستان کو اس وقت امریکہ کی یہ پیشکش قبول کر لینی چاہیے کہ ان کا ہارڈ ویئر ہم پاکستان میں اس کو تحفظ دے دیں، اور اگر اس میں کوئی وسفوٹ ہو گیا، کوئی وہاں بم بلاسٹ ہو گیا، تو اس کے بعد اس کا نقصان کون پورا کرے گا، اور اس بات سے ناراض ہو کر طالبان پھر ہمارے پیچھے آ گئے تو ان بلاؤں کو کون سنبھالے گا. میرے خیال کے مطابق تو اس وقت یہی ہے کہ بولڈ سٹیپ لیا جائے اور درستگی کے ساتھ امریکہ سے معذرت کر لی جائے، اور یہ 5 رکنی بلاک جو ہے اس میں رہا جائے، اور بلکہ عربین کنٹریز کو بھی یہ دعوت دی جائے کہ وہ ہمارے اس بلاک میں شامل ہو جائیں. تو یہ ایشیا میں بہت بڑا ایک مسلم امہ کا اتحاد بھی بن جائے گا، اور یہ رشیا اور چائنا کو ملا کر یہ اتحاد اور مضبوط ہو جائے گا. یہ میری رائے ہے. اگر آپ اپنی رائے ظاہر کرنا چاہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ جا کر لکھیے اور اپنے خیالات دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے. ہمارے پورٹل پر آپ اگر یہ ویڈیو کسی اور جگہ پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل ٹی وی کارواں کو اپنے سبسکرائب کر لیجئے اور اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، یہ ہماری آواز دوسروں تک پہنچائیے، ہم آپ کے ممنون ہوں گے. اور اگر آپ کوئی کمنٹ کریں گے تو اس کا قرار واقعی تو فوری طور پر جواب دیا جائے گا. تو ناظرین و سامعین، آج کے لیے اتنا ہی. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اور ہمارا آپ کا اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.